الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وبعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم 28 اپریل 2016 کو مختلف کورسز کی تکمیل کے موقع پر یہاں موجود ہیں. میں محترمہ استاذہ، تمام اسٹاف اور طالبات، معزز مہمانوں اور آن لائن سامعین کو الہدیٰ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں. ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دوں گی تحفیظ القرآن کی طالبہ نازش حنا کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. یہ تھی نازش حنا. انہی کے ساتھ ان کی ساتھی ہیرا واجد بھی موجود ہیں. ان دونوں نے حال ہی میں حفظ القرآن مکمل کیا ہے. تحفیظ القرآن کا مقصد قرآن مجید کو مکمل شعور اور پختگی کے ساتھ حفظ کروانا ہے. ہیرا واجد نے حفظ القرآن کیسے کیا اور اس کو مکمل کرنے کے بعد ان کے کیا احساسات ہیں، انہی کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. میرا نام ہیرا واجد علی ہے اور میں حفظ کورس کی اسٹوڈنٹ ہوں. جیسے کہ اندلی باج نے بتایا، حال ہی میں ہمارا حفظ کمپلیٹ ہوا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے قرآن کو یاد کرنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق دی. آج سے 3 سال پہلے الہدیٰ تجوید کورس لیول 3 میں نے ایڈمیشن لیا. اس دوران میرے استاد نے مجھے حفظ کرنے پر کافی موٹیویٹ کیا.
اس سے پہلے تو کبھی بھی مجھے خیال بھی نہیں آیا تھا کہ واقعی میں بھی حفظ کر سکتی ہوں. وہ تو بس ہم نے سنا تھا کہ بس بچپن میں ہی ہوتا ہے, اور یہی سوچ کر میں نے حفظ میں ایڈمیشن لیا کہ 2 پارے کر کر چھوڑ دوں گی. لیکن جیسے ہی میرے 2 پارے ہوئے, دل میں اتنی زیادہ خوشی اور سکون محسوس ہونے لگا, اور اس وقت میں نے پورا ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ تعالی پورا حفظ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی رہی کہ وہ مجھے اس کو پورا کرنے کی توفیق دیں. جب اس نے مجھے راہ دکھائی ہے یقیناً وہ میری رہنمائی بھی ضرور کرے گا. بس ایک آزمائش جو حفظ کے دوران مجھے آئی کہ میرے پوری کلاس ہاسٹلائز تھی اور میں ڈے اسکالر ہو کر حفظ کر رہی تھی. حفظ کے لیے فوکس بہت ضروری ہوتا ہے, جو کہ ہاسٹل میں رہ کر بآسانی انسان حاصل کر سکتا ہے, اور پورا ہم اس کو پراپر ٹائم کے ساتھ حفظ کر سکتے ہیں. لیکن گھر سے پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے میں نے ڈے اسکالر رہ کر حفظ کرنا پڑا مجھے. لیکن ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم مجھے اس نے اتنا کرنے کی بھی توفیق دی. اسی طرح وقت گزرتا گیا. جب میرے 18 پارے ہوئے تو میری بڑی سسٹر جس نے گھر سنبھالا ہوا تھا اس کی شادی نزدیک آ گئی, اور پھر اس کے دوران مجھے اپنی منزل کی بھی فکر ہونے لگی. حفظ میں منزل اس کو کہتے ہیں جس پارے پر آپ کا لیسن ہوتا ہے اس سے پچھلے تمام پارے جو ہوتے ہیں وہ منزل کہلاتے ہیں. اور حفظ کے طریقہ کار میں یہ بھی ہے کہ ہر لیسن کے بعد ہم نے تمام پارے جتنے بھی آپ کے پیچھے ہو گئے ہیں, چاہے 25 ہیں چاہے 20 ہیں, وہ تمام آپ نے ریوائز بھی کرنے ہوتے ہیں اور سنانے بھی ہوتے ہیں, تب آپ کا اگلا لیسن شروع ہوتا ہے. بہن کی شادی جب میری ہوئی تو اس سے 1 دن پہلے میری نانوں کی ڈیتھ ہو گئی, جس کی وجہ سے گھر میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اسپیشلی میری امی کو اس کا بہت صدمہ ہوا, اور گھر کی اور امی کی دونوں کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنے حفظ کو آسانی کے ساتھ جاری رکھ سکوں, جیسے کہ اس کا فرمان ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا, ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. کچھ عرصہ مجھے ہاسٹل میں رہنے کی بھی پرمیشن ملی. اس دوران مجھے اپنے ان ساتھیوں کا خیال آتا جو میرے ساتھ حفظ کر رہے تھے, لیکن وہ مختلف پاروں پر چھوڑ کر چلے گئے, اور مجھے ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے پورا حفظ کرنے کی توفیق دی الحمدللہ. ابھی کچھ آزمائش باقی تھی کہ مجھے معلوم ہوا کہ جو میری بڑی سسٹر ہیں ان کو کینسر ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے میرا حفظ پر فوکس بہت مشکل ہو گیا. لیکن جب پارے میں پڑھ رہی تھی اس دوران جب یہ والی آیت آئی تو اس سے مجھے کافی موٹیویشن ملی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ جنت میں جانا, اس کے درجات کو پانا اور حافظ بننا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں صبر و استقامت کتنی ضروری ہے. اس دوران تقدیر پر ایمان بھی بہت مضبوط ہوا. جب بھی لگ رہا کہ ٹائم بہت لگ رہا ہے, بہت زیادہ لیٹ کر رہی ہوں اور بہت لیزی ہو رہی ہوں, تو اس وقت خیال آتا کہ اس کا ٹائم تو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ کب میں نے اس کو شروع کرنا ہے, کب میں نے اس کو ختم کرنا ہے. تو دل کو بہت سکون آ جاتا. الحمدللہ جب وہ ٹائم آیا کہ میرا حفظ مکمل ہوا تو آپ لوگ یقین جانے کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی میں نے کل ایڈمیشن لیا اور آج کمپلیٹ بھی ہو گیا. اتنی جلدی ہو گیا اور اتنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ اس کا بالکل احساس ہی نہیں ہوا. حفظ کرنے سے زندگی کے مختلف معاملات اور مسائل کے بارے میں دلائل یاد ہوئے. ایسے کیسے ہم نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. جیسے جیسے حفظ کرتی گئی مختلف مواقع پر مسنون تلاوت آسان ہو گئی. جیسے جمعے کے دن فجر کی نماز میں مسنون قرات, سورۃ ملک, سورۃ کہف کی تلاوت. اب مجھے الگ سے ٹائم نکال کر ان کی تلاوت نہیں کرنا پڑتی تھی. جب بھی ٹائم ملا وین میں, گھر میں اور بریک میں, جب بھی تو ایزیلی اس کی تلاوت ہو جاتی. جب کبھی اچھی تیاری, ٹیسٹ کی بہتر کارکردگی نہ ہوتی تو دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی اور اس کے ذریعے اس کا توکل اور بڑھ جاتا کہ حفظ کروانا صرف اور صرف اسی کا ہی کام ہے, اور اس کو سینے میں محفوظ رکھنا بھی. حفظ کی وجہ سے نہ صرف حافظے کی صلاحیت میں برکت ہوئی بلکہ ٹائم مینجمنٹ جیسی اہم صلاحیت کو بھی سیکھنے کا موقع ملا کہ دن بھر کے سب کاموں کے ساتھ قرآن کو ہم نے کیسے ٹائم دینا ہے, کیسے ان لوگوں کے صف میں شامل ہونا ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. حفظ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے مختلف سبجیکٹس پڑھنے کا بھی موقع ملا, جیسے اصول الثلاثہ, عقیدۃ الواسطیہ, فقہ القلوب, سیرت الصحابیات اور صحیح البخاری, جس سے ہمارے ایمان میں بہت اضافہ ہوا اور تربیت بھی ہوتی رہی. 2 سال 7 ماہ کے اس سفر میں میں نے صبر کرنا, شیئرنگ کرنا, ایک دوسرے کا خیال رکھنا تو سیکھا ہی, لیکن سب سے اہم چیز جو اس دوران میں نے سیکھی وہ یہ کہ گھر کی روٹین کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے حفظ کو کیسے یاد کرنا ہے, کیسے اس کو ٹائم دینا ہے, کیسے اس کی پلاننگ کرنی ہے. یہ سب سے بڑی چیز تھی اس دوران جو میں نے سیکھی. اور بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ گھر میں ایک روٹین کے ساتھ وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر پاتے, اور اس وجہ سے وہ حفظ بھی بعض لوگ نہیں کرتے کہ وہ ان کو بھول جائے گا. لیکن اگر ہمارے ارادے پختہ ہوں, ہمارا شوق ہو, اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس سے ضرور آتی ہے, صرف ہماری کوششوں کی دیر ہوتی ہے.
اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا بہترین ذریعہ ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن۔ جہاں کہیں پہلے ایک پارہ پڑھنا مشکل ہوتا تھا، اب وہاں پر کئی پارے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن بالکل احساس نہیں ہوتا کہ زیادہ پارے پڑھے ہیں۔ اگلے مہینے میری شادی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے یوز کرواؤں گی تاکہ میرا اپنا بھی پختہ رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، اور اپنے اساتذہ کرام کا اور اپنے والدین کا، اور اسپیشلی اپنے ساتھیوں کا جنہوں نے ڈے اسکالر ہونے کی وجہ سے مجھے ایکسٹرا ٹائم دیا اور میرے پارے سنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، قرآن کو ہمارے قبر میں ساتھی بنائے اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنائے اور اپنے لیے ہمیں خالص کر لے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھ جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، بس تیری آخری منزل وہی ہے جہاں تو آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ان صاحب قرآن میں شامل فرمائے اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی وہ کام کر سکیں گے جن کی بدولت ان لوگوں کی صف میں شامل ہو سکیں۔ جیسا کہ شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ مختلف کورسز کی تکمیل کا موقع ہے، آج جن کورسز کی تکمیل ہو رہی ہے ان میں سب سے پہلے تعلیم القرآن 4 کے چوتھے بیچ کی تکمیل ہے۔ تعلیم القرآن کورس کا بنیادی مقصد قرآن مجید کو براہ راست عربی زبان میں سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے طالبات کو قرآن مجید کا لفظی ترجمہ، الفاظ کی وضاحت اور تفسیر اس انداز سے کروائی جاتی ہے کہ علمی پختگی کے ساتھ ساتھ عمل اور ابلاغ کی راہ آسان ہو سکے۔ اس کورس میں دیگر مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں جیسے تجوید القرآن، علوم الحدیث، فقہ العبادات، عقیدہ اسلامی، عربی گرامر، آداب و اخلاق، ابلاغ دین وغیرہ، جن کے ذریعے کورس کے مقاصد حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ 4 مئی 2015 کو شروع ہونے والا یہ کورس 77 طالبات نے آج مکمل کیا ہے، جن کو آپ پنک اسکارف پہنے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیم الحدیث کے 33ویں بیچ کی بھی آج تکمیل ہے۔ اس کورس کا مقصد ہے کہ طالبات کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ علم حاصل کر کے اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، حدیث کا دفاع اور اس پر ہونے والے اعتراضات کا سدباب کر سکیں۔ معاشرے میں مختلف سطح پر دین کا کام کرنے کے قابل بنانے کے لیے طالبات کو ابلاغ دین کے طریقے اور مختلف مہارتیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ 4 ماہ کے اس کورس کو 121 طالبات نے آج مکمل کیا ہے، جن کو آپ لائٹ بلو اسکارف میں ملبوس دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح آج تعلیم التجوید کورسز بھی پایہ تکمیل کو پہنچے۔ تعلیم التجوید کورس 3 مختلف لیولز میں کروائے جاتے ہیں۔ ان لیولز کا مقصد قواعد التجوید میں پختگی پیدا کرنا اور تلاوت قرآن مجید کو احسن طریقے سے سیکھنا اور دوسروں کو سکھانے کے قابل بنانا ہے۔ سیشن جنوری تا اپریل 2016 میں تقریباً 110 طالبات نے یہ کورس مکمل کیا ہے، جو آپ کو لائٹ براؤن اسکارف میں نظر آ رہی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، طول غم حیات سے گھبرانا اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو۔ TQ4 کی طالبہ فاطمہ ماریہ نو مسلمہ ہیں، اپنے تاثرات آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے میں انہیں دعوت دیتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فاطمہ ماریہ ہے اور میں بیسیکلی کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہوں۔ مجھے شروع میں اسلام کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں تھا، لیکن میرے گھر والوں کی طرف سے مجھے اسلام کے بارے میں بہت نیگیٹو پکچر دکھائی گئی تھی۔ پھر جیسے میری کالج لائف سٹارٹ ہوئی تو میرا انٹریکشن مسلمانوں سے ہوا۔ اسی دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے مجھے ایسی دوستیں ملی جن کا اخلاق، عمل اور حسن معاملہ دیکھ کے میں بہت متاثر ہوئی، اور پھر مجھے اسلام کو جاننے کا شوق ہونے لگا اور اس کے لیے میں نے مختلف کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرے لیے یہ میں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ۔ یہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے گھر والوں کی طرف سے بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق تھی جس کی وجہ سے یہ سارے کام آسان ہوتے گئے، اور آج الحمدللہ میں نے قرآن کو مکمل کیا۔ قرآن پڑھنے سے پہلے میں لوگوں سے بہت بیزار رہتی تھی، اور اب الحمدللہ میں بہت جلدی لوگوں میں گھل مل جاتی ہوں۔
پھر جیسے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد مجھے فوراً سے تفسیر کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا موقع ملا اور میں نے آج اس کو مکمل کیا، اور اب میں اس قابل ہوں کہ اس قرآن کو تعلیم کو لوگوں تک پہنچا سکوں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس قرآن کو سیکھنے میں میری رہنمائی کی، آئندہ بھی وہ میرے لیے اس ہدایت کے راستے کو آسان کرتے جائیں گے۔ ایک طرف جہاں اتنی دیر قرآن سے اور اسلام کے بارے میں لا تعلقی تھی، اس پر مجھے بہت افسوس ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی قرآن میں پڑھا کہ اہل کتاب کے لیے دوہرا اجر ہے، تو یہ آیات میرے لیے بہت موٹیویٹڈ ثابت ہوئی، اور انشاءاللہ اب میں اس قرآن کو ان لوگوں تک پہنچاؤں گی جو ابھی بھی اس کے بارے میں لا علم ہے اور وہ نہیں جانتے، تاکہ وہ بھی راہ ہدایت پا جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس دین کے راستے پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور یہ پیغام اور یہ شمع دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہر مدینہ وہ شہر ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت تھی۔ شہر مدینہ کے حوالے سے ایک نظم پیش کریں گی سارہ، خلیلہ اور ان کے ساتھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina, there was a lot of excitement and the city of Medina was full of excitement and stuff. So this is the part when he was welcomed into the city and how many blessings it brought. There was merriment and joy, a smile on the face of every girl and boy. The streets of Yathrib welcomed in the Prophet of Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A full white moon shone down upon the land, rising from the valley between hills of sand. Being grateful to Allah was the Prophet's demand, spreading peace to the streets of Medina. Madinatun Nabi, Madinatun Nabi, the city of the Prophet is like home to me. I'll travel through the world, but I doubt that I will see a city with such wonder as Medina. Now the narrow winding roads are so full of history. Streets shake with the adhan from Masjidun Nabi. I feel the shadow of the Prophet gently cooling me as I walk through the streets of Medina. Madinatun Nabi, Madinatun Nabi, the city of the Prophet is like home to me. I'll travel through the world, but I doubt that I will see a city with such wonder as Medina. Al-Madinatul Munawwara, oh enlightened city. Al-Madinatul Munawwara, even in my sleep you call to me. The man who reads Quran needs a date palm tree and a smile from the child on the street selling tea. Enchant me with their beauty and their simplicity as I walk through the streets of Medina. Madinatun Nabi, Madinatun Nabi, the city of the Prophet is like home to me. I'll travel through the world, but I doubt that I will see a city with such wonder as Medina. My heart is never far from the home of the Ansar and the city of the Prophet, Al-Madina. Jazakallah khairan. Rasulullah, 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 Rasulullah. کوئی قابل ہو تم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ تعلیم الحدیث کی طالبہ مہک فرقان نے کیا نیا پایا، ہمیں بتانے کے لیے آ رہی ہیں مہک فرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مہک فرقان ہے۔ میں نے جب اپنا MSc اپلائڈ سائیکالوجی کمپلیٹ کیا تو بس یہی خیال تھا جو دل میں کھٹکتا کہ صرف ایک کتاب جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے دی، اگر آج تک وہی نہیں پڑھی تو پھر پڑھا کیا؟ یہی تڑپ الہدا کھینچ لائی۔ 21
بیچ سے اپنا تعلیم القرآن کا ڈپلومہ کورس مکمل کیا، اس کے بعد حدیث کورس جوائن کیا الحمدللہ، جس کی آج تکمیل ہے۔ اس حدیث کورس سے نہ صرف میں نے قرآنی احکامات کو روزمرہ کی زندگی میں اپلائی کرنے کی حکمت سیکھی ہے، بلکہ نفسیاتی امراض کو حل کرنے کے بہت سے گر بھی سیکھے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اپلائیڈ سائیکالوجی کے مضمون ووکیشنل سائیکالوجی میں آپ کو کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے سائیکالوجسٹ سے مشورہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، جبکہ اس کے برعکس استخارہ وہ مشورہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالی سے کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی تعلیم ایسے دیتے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہوں، اور استخارے کے بعد پھر کامیابی الحمدللہ انشاءاللہ گارنٹیڈ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپلائیڈ سائیکالوجی سے میں نے بہت سے رویوں کو احسن طریقے سے سمجھا ہے، لیکن میرے کچھ ذاتی مسائل ایسے بھی تھے جس کی نہ تو مجھے وجہ سمجھ آتی تھی نہ حل نظر آتا تھا، لیکن جب سے قرآن و حدیث کے علم سے منور ہوئی ہوں تو یہ جاننے کو ملا کہ دل کا خواہ غمگین رہنا شیطان کا وسوسہ ہے۔ اس کا علاج سائیکالوجی کی تھراپی سے نہیں ملتا، لیکن حدیث رسول کی غم کا علاج یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بتاتی ہے۔ اسی طرح جب بھی میں کسی مسئلے پر پریشان ہوتی تو بہن یا دوست سے غم شیئر کرتی، تب بھی دل پرسکون نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی سائیکولوجیکل ٹرک کام آتا۔ اس کا علاج بھی الحمدللہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا کہ پریشانی اور غم کے وقت میں کہوں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اس سے میری پریشانی الحمدللہ ختم ہو جائے گی۔ اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ اپلائیڈ سائیکالوجی کی تھراپیز بہت سے مسائل میں پریشانی کا حل تلاش کرنے کے لیے آپ کی مدد کرتی ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ جانیے تو صحیح حقیقت کیا ہے ان نفسیاتی مسائل کے پیدا ہونے کی۔ جب رشتوں کا تقدس پامال کیا جاتا ہے اور جب حقوق کی ادائیگی میں کمی کی جاتی ہے تبھی یہ نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کا نور وہ واحد منہج ہے جو بہت سے مسائل نفسیات کو جڑ پکڑنے سے پہلے ہی انہیں کاٹ ڈالتا ہے۔ المختصر یہ کہ سائیکالوجی کے بہت سے طریقہ علاج ایسے ہیں جو ہر قسم کے فرد کے لیے ہر طرح کے حالات میں کارگر ثابت نہیں ہوتے، لیکن قرآن کا نور اور سیرت کی حکمت وہ خزانہ ہے جو ہر طرح کے حالات اور افراد کے لیے دائمی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی لیے الحمدللہ اب میرا یہ پختہ ارادہ ہے کہ میں اپنی پروفیشنل پریکٹسز میں تھراپیز اور کاؤنسلنگز کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنے ذاتی مسائل کا بھی حل تلاش کروں اور اپنے پیشنٹس کا علاج کر سکوں، تاکہ نفسیاتی اور روحانی مسائل کا حل الہامی ذرائع سے ہو سکے، جو کہ صحت و کامیابی کا دائمی نسخہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیک۔ شاعر مشرق کہتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کی زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ ایسی ہی کچھ خصوصیات کے حامل مومنوں کی ایک جھلک پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ کے سامنے الہدا انٹرنیشنل اسکول کے ننھے منھے بچے۔ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أنا كريم الشاري راشد العباسي، أنا إمام المسجد۔ My name is Dr. Zakir Naik. I am a scholar. I give dawah to people all over the world, and I am proud to be a Muslim. My name is Dr. Rukri Khan. I am UK scientist, and I am proud to be a Muslim.
Muhammad Safi Biazid. I am an Islamic film producer and I am proud to be a Muslim. My name is General Rahid, Chief of our staff. I am honest, disciplined and proud to be a Muslim. Pleasure. My name is Donalva, a proud Muslim police officer. I am Tayyaba Dagan, a Muslim citizen. I love and show my people for the sake of Allah. My name is Aisha Farooq, the first Muslim fighter pilot. I am Muhammad Ali Kale, I am a famous Muslim boxer. My name is Dr. Zahir Khani, I am cardiologist. I am Hanan Al-Haroon. I received an award for being the world's best teacher. I am Muhammad Yusuf. I played for Pakistan cricket team. I am Iqbal Al-Asad. I am the youngest doctor of Iran. My name also comes in Guinness Book of World Record. I am Zandika. I am Nasheed artist and I am proud to be a Muslim. My name is Dr. Farad Hashmi. My vision is Quran for all, in every hand, in every heart. Allah subhanahu wa ta'ala has honored us by making us Muslim to serve His deen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. اللہ تعالیٰ ان بچوں میں سے ہر ایک کو اسلام کا حقیقی نمائندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. مناقب صحابہ کے بارے میں ایک آئٹم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں مومنہ مقصود کو. Who were those that were with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the companions of Prophet, the luckiest people that were with him? Why Allah has chosen only them for this? Let us see. Ashidda'u 'ala al-kuffar, severe against disbelievers. They kill their non-Muslim relatives for the sake of Allah. Ruhama'u bainahum, merciful among themselves. Ansar offer their houses and wives for their brothers Muhajirin. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. You can see them bowing, falling down in prayers, seeking Allah's bounty and His good pleasure. Kulluhum udul, they were all just. La ya'rifuna mal kadhib, they do not even knew what are lies. Allah says, Ulaika humus sadiqun, they were all truthful. كانوا يدارسون الآيات والأحاديث في أكثر أحيانهم. They spend their whole lives in preaching Quran and Hadith. كانوا أحرص الناس في طلب العلم كأصحاب الصفة. They were inclined towards the acquisition of knowledge like أصحاب الصفة. كانوا أشجع الناس وأتقاهم لله. Most courageous and pious among people. كانوا فرسانا في اليوم ورهبانا في الليل. They were riders in the morning and sincere worshippers during night. كانوا يحبون الرسول من أعماق قلوبهم. They loved Rasulullah sallallahu alayhi wasallam from the depth of their hearts. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ. Whenever he commanded, they used to compete to fulfill the command. وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ. And whenever they spoke to him, they would lower down their voices. وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَةَ عَظِيمًا لَهُ. And they would not look at his face constantly out of respect.
كانوا يفكرون بإضافة الإيمان ويقولون بينهم اجلس بنا نؤمن ساعة. They were worried about their imans and they used to say, let us sit for a while so we may dedicate this period of time to faith. Subhanallah. ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه. The beautiful comments of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam about his Sahaba. Arhamu ummati Abu Bakr. Most merciful of my ummah is Abu Bakr. Wa ashadduha fi deenillahi Umar. The one who adheres most sternly to the religion of Allah, Umar. Asdaquha haya'an Uthman. Most sincere of them in shyness and modesty, Uthman. أعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل. Most knowledgeable of what is lawful and unlawful, معاذ bin Jabal. أقرأها لكتاب الله أبي بن كعب. Best of them in reciting the book of Allah, Ubay bin Ka'b. أعلمها بالفرائض زيد بن ثابت. Most knowledgeable of the rules of inheritance, Zayd bin Thabit. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ Abu Ubaidah ibn Jarrah. And every nation has a trustworthy guardian, and the trustworthy guardian of this ummah is Abu Ubaidah bin Jarrah. وَقَالَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْ. You are from me and I am from you. وَقَالَ لِجَعْفَرٍ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي. You resemble me both in character and appearance. وَقَالَ لِسَعْدُ بْنُ وَقَّاسٍ إِرْمِي فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي. Throw, let my parents sacrifice their lives for you. وَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ اللهم فقهه في الدين. Oh Allah, make him a learned scholar in religion. وأيضا لحسان أوجهم وجبريل معك. Lampoon them and Jibreel is with you. وفي موضع لزبير بن عوام إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. Every prophet had a disciple and my disciple is Zubayr. وفي الأخير سأحدث لكم حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله في أصحابه. At the end, I want to quote a hadith regarding the preference of Rasulullah صلى الله عليه وسلم about his Sahaba. لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Do not abuse my companions, for if any one of you spent gold equal to Uhud, it would not be equal to a mud or even a half mud spent by one of them. This Islam of Muhajirin and Ansar, and also those who followed them exactly in faith. Allah is well pleased with them, and they are all well pleased with Him. He has prepared for them gardens, under which river flows, to dwell therein forever. This is the supreme success. رضي الله عنهم ورضوا عنه. جزاكم الله خيرا كثيرا وأحسن الجزاء في الدارين. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر. صحابہ کرام کو یہ فضیلت، یہ اہمیت قرآن کی وجہ سے ملی تھی، اسلام کی وجہ سے ملی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم اور ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تعلیم تجوید کی طالبات بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. انہی میں سے ایک طالبہ طاہرہ ناز اپنے تاثرات بیان کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں. تجوید کورس لیول 1 کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور اس کورس میں داخلہ لینے سے پہلے میں پی ایف کالج آف ایجوکیشن چکلالہ میں 25 سال سے کیمسٹری کی تدریس کا فریضہ سر انجام دے رہی ہوں. اور میں اسٹوڈینٹس کو کیمسٹری کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھاتی تو ان کو یہ جتنا مشکل سبجیکٹ ہے وہ بڑا آسانی سے سمجھ میں آ جاتا. لیکن میں تھوڑی سی مشکل محسوس کرتی تھی کہ جب میں ان کو قرآنی آیات ریلیٹ کر کے کیمسٹری پڑھانے کا بتانا چاہتی تو مجھے تجوید میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی، اور میری یہ خواہش تھی کہ اگر میری تلفظ اور ادائیگی اور بہتر ہو تو میں ان کو اور بہتر طریقے سے اچھی طرح سمجھا سکوں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کہاں سے اپنی تجوید کو اچھا کروں. تو چند ماہ پہلے
آلودہ سے فارغ ہونے والی طالبہ کی جب میں نے سوز اور دل پر اثر کرنے والی تلاوت سنی تو مجھے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی اسی طرح اور اتنے اچھے طریقے سے پڑھوں. تو مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ اس ادارے میں میرے جیسی خواتین کے لیے یہ سہولت میسر ہے کہ اپنی تجوید کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو میں نے فوراً داخلہ لے لیا اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے چھٹی بھی آسانی سے مل گئی. اور یہاں پر بڑے اچھے طریقے سے اساتذہ جو ہیں وہ تلفظ کو صحیح ادا کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوئے. اور یہ تلفظ سیکھنا جو ہے وہ بھی ذرا مشکل کام ہے کیونکہ اتنے عرصے سے جو طالبات کو اور مجھ جیسی خواتین کو غلط پڑھنے کی جو عادت پڑ چکی ہوتی ہے اس کی پہلے اصلاح کرنا اور پھر اس کو نئے طریقے سے قواعد کے ساتھ پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب ادائیگی میں تھوڑی سی کبھی مایوسی ہوتی تو اساتذہ کے جملے کی آپ پریکٹس کریں، کوشش کریں، صدقہ دیں، بہت کارآمد ثابت ہوئے. اور الحمدللہ اب یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے میں اور دعائیں مانگنے میں جو مزہ اور لطف آتا ہے وہ پہلے نہیں تھا، کیونکہ پہلے تو ہم صرف دعائیں پڑھتے تھے اور اب اللہ کا شکر ہے کہ مانگنے کی عادت پڑ گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی عادات میں بہتری آئی کہ 3 منٹس میں وضو کرنے کی جو ایکٹیویٹی ہمیں کروائی گئی تو جب پہلے ہم نے سنا کہ 3 منٹ میں وضو کرنا ہے تو بڑا مشکل لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اور واقعی یہ ایکٹیویٹی جب کرنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ ہم 1 منٹ میں بہت کچھ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب الحمدللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرنے کی صبح و شام عادت جو ہے وہ عمل میں آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور یہ ہے کہ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا جو لطف اب آتا ہے اور اس کا احساس پہلے نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھیں، اس کو سمجھیں، عمل کریں اور آگے دوسرے تک پہنچائیں. اور آخر میں میری اس ادارے کے لیے دعا ہے، تیرا خاور درخشاں رہے تا ابد فروزاں، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے. اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ان کو ایسی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن ایسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے لوگوں کے دل بدل جائیں، لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں اور ان میں مثبت تبدیلی پیدا ہو. ان تمام سرگرمیوں کے علاوہ طالبات کے کچھ اور ایکٹیویٹیز میں بھی شمولیت اختیار کرتی ہیں. مختصر تفصیل پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ہاسٹل انچارج ربابہ اقبال کو. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ جن کی تکمیل ہوئی، اور ان کو بھی اور ان کے تمام جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی. تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جو ہاسٹل میں بچیاں رہتی ہیں ان کی کچھ اور ایکٹیویٹیز میں بھی وہ حصہ لیتی ہیں. ان میں سے سب سے اہم جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ SOS میں جا کر بچوں کو تجوید سکھانا، ناظرہ پڑھانا. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو مختلف ڈیزاسٹر سے گزرے ہوتے ہیں، زلزلہ زدگان کے بچے جن کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، یا کوئی ایسے بچے جن کے والدین نہیں ہوتے، وہاں پہ ایسے بچے ہوتے ہیں. تو وہاں جا کے یہ بچیاں جو ہیں یہ کام انجام دیتی ہیں. اس میں اس دفعہ جن جن بچیوں نے حصہ لیا تھا ان کا میں نام لے لیتی ہوں، انشاءاللہ ان کے سرٹیفکیٹس موجود ہیں، بعد میں یہ وصول کر لیں اپنے. ان میں ہیں عائشہ سعید، نادیہ ربانی، سمینہ رفیق، عفت جبین، ام کلثوم، مومنہ مقصود، مہک امرینا، حمیرہ تاج، بشرا بی بی، الفت آرا، سعیدہ ہمنا، حنا الیاس، صفیہ بانو، زبیدہ بی بی، اقرا ارشاد، ماہنور آصف. اور ان کے ساتھ جو تجوید کی ٹیچر یہاں سے جاتی رہیں وہ ہیں فائزہ مظاہر صاحبہ. اس کے علاوہ کچھ اور بچیاں جو بہت آگے بڑھ کے مختلف چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتی تھیں اور ہماری مددگار بنی، ان میں کچھ بچیاں جنہوں نے بہت کام کیا، ان میں ایک ہیں زیتونہ خان. یہ بچی جو ہے 1.5 سال تک ہاسٹل، شاید آپ لوگوں کو پتا ہو یا کچھ کو نہ پتا ہو، تو 3rd فلور پر، اور تقریباً ہماری 90 سیڑھیاں بنتی ہیں. 1.5 سال تک یہ بچی 3 اوقات کا کھانا
مریضوں کے لیے، جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے کھانا اوپر لے کر جاتی اور سامان واپس لاتی تھی. اس کے علاوہ ہمارے یہاں 2 نابینا بچیاں جو TQ4 میں پڑھ رہی تھیں، ان کی بھی یہ مددگار بنتی تھی کہ کلاسز میں ان کو لے کر جانا صبح اور شام. پھر اس کے علاوہ جو کھانے کا اوپر ہم نے ہاسٹل میں مریضوں کے لیے خاص ایریا رکھا ہے، وہاں تک مددگار بننا ان کا. اس کے علاوہ انیکا تسلیم، یہ جب تمام بچیاں کلاسز میں چلی جاتی تھیں تو یہ آخر میں رہ کے پورے رومز میں راؤنڈ لے کر جو ایکسٹرا ادھر ادھر چیزیں پڑی ہوئی تو یہ ان کی مدد کرتی تھی. اسی طرح نبیلہ جلیل بھی ان کی مددگار ہوتی تھیں. سدرا نواب ویکینڈز پہ جب ہماری جو انچارجز ہوتی ہیں چھٹیوں پہ گئی ہوتی ہیں ظاہر ہے، تو یہ لائبریری میں مددگار بنتی تھیں ہماری، وہاں پہ ڈیوٹی دیتی تھیں، اور اسٹاف کی غیر موجودگی میں اور بھی بہت سے کام ساتھ میں. اس کے علاوہ سارہ زاہد اور زبیدہ ارشاد، یہ بھی ایک بچی TQ4 کی ہے اور ایک تعلیم الحدیث کی. یہ فون ڈیسک پر کیونکہ کالز کا بہت پریشر ہوتا ہے جب ڈیز ہوتے ہیں مختلف کورسز کے، تو یہ وہاں پر سٹاف کے ساتھ بھرپور تعاون کرتی تھیں. نگینہ رشید، یہ بھی بیمار لوگوں کی نگرانی کرتی تھیں، مختلف چیزوں کا خیال رکھتی تھیں، ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کا بھی، کیونکہ یہ میرڈ ہیں اور ان کے دل میں بھی ایک روحانی جو ماں کی ایک وہ ہوتی ہے، وہ تڑپ ہوتی تھی، تو یہ بہت مددگار رہی. سیدہ وردہ، یہ بھی صفائی کے جو مختلف ایریاز ہمارے ہوتے تھے بچیوں کو ڈسٹریبیوٹ کرے ہوئے، ان کو سامان پرووائڈ کرنے میں مددگار رہیں. اقرا ارشاد، یہ کیفیٹیریا میں شام کو، کیونکہ صبح کے ٹائم تو ہمارے ڈے اسکالرز اسٹاف ہوتا ہے لیکن شام میں ہاسٹل کی ہی بچیوں میں سے ہوتی تھیں، تو یہ کیفیٹیریا میں یہ کام سر انجام دیتی تھیں. الحمدللہ بہت فائدہ مند یہ رہیں، ہمارے ساتھ مددگار رہیں. ان سب کو اس بات کی بہت مبارک. جزاک اللہ خیر. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ کیونکہ اپنی کھڑکی سے اپنے گھر سے بھی دیکھ رہی ہوتی تھی کہ بچیاں کہاں کہاں صفائی کر رہی ہیں، کیسے کر رہی ہیں، اور پھر وہ گائیڈ بھی کرتی رہتی تھی، کبھی کبھی ڈائریکٹ لڑکیوں کو اور کبھی کبھی ہمیں بتاتی تھیں کہ ان سے کہو ایسے جھاڑو دیں، ایسے یہ کریں، ایسے. تو خاص ان کی وہ ہے کہ ماشاءاللہ اتنے بھرپور طریقے سے، کیونکہ ہاسٹل کی ہر لڑکی کو کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی ڈیوٹی ضرور دی جاتی ہے، تو تمام بچیوں کے لیے بھی خاص طور پر بہت جزاکم اللہ خیر کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور مختلف ایریاز میں مختلف جگہوں پہ کام کیا. أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا، شكرا يا ربا، يمحو عتم الليل المظلم. جی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ طالبات کن کن ایکٹیویٹیز میں شمولیت اختیار کرتی رہی ہیں، کیا کیا کچھ کرتی رہی ہیں. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا، شكرا يا ربا، يمحو عتم الليل المظلم. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کا احسان ہے کہ جس نے قرآن فار آل کا جو مشن ہے اس کو اس طرح مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے اور مختلف علمی مجالس کے ذریعے اور مختلف لیکچرز وغیرہ کے ذریعے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے. آپ تمام طالبات اور اسٹاف اور تمام مہمانان گرامی کا یہاں پر آنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ یہاں پر آنا آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاءاللہ جن لوگوں کی آج قرآن مجید کی تکمیل ہوئی ہے، TQ4 اور حافظات اور تجوید کورس اور حدیث کورس، ان سب کو اور ان کے والدین کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس روشنی سے نہ صرف یہ کہ آپ اپنے گھروں کو منور کریں بلکہ پوری دنیا تک لے کر جائیں، اور یہ قرآن ہم سب کے لیے قبر میں بھی ساتھی ہو، آخرت میں ہمارا سفارشی ہو، اور جنت میں ہم سب کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، اور ہمیں اسی کے ساتھ زندگی اور اسی کے ساتھ موت عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں باعمل بننے کی توفیق دے، اور وہ عمل مجلس کے اختتام سے ہی شروع ہو جاتا ہے. یہ مجلس اب ختم ہوئی، انشاءاللہ ہم سب فوراً صفیں بنائیں گے، نماز پڑھیں گے، اور پھر واپس فوراً اپنی صفوں میں بیٹھ کر بخاری کا آخری لیسن آپ لوگوں کے ساتھ جن کی تکمیل ہوئی اسے مکمل کریں گے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ذکر ہی کی حالت میں رہیں، بہت بات چیت، ہنگامہ، شور، کیونکہ مجلس کنٹینیوس ہے، صرف نماز کی بریک ہو رہی ہے، کوئی تفریح کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھڑے ہوں، صفیں بنائیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دوبارہ واپس بیٹھ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.